أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. 14 پارے سورہ نحل کی یہ 10واں رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 77 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر ان تمام رکوعات میں اللہ کے ذکر کردہ انعامات اور احسانات کا تقاضا تو یہی ہے انسان سے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے مطابق استعمال میں لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو، جو کہ اللہ کی قدرت کے نمونے بھی ہے، انہوں نے اللہ کے ان نعمتوں میں اوروں کو شراکت دار قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مثال کے ذریعے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کو میں وافر مقدار پر پیسہ عطا کرتا ہوں، یعنی ایک شخص کے پاس بڑے مقدار میں پیسہ آتا ہے اور اس کے کچھ ملازم ہو جن کا وہ مختار اور مالک ہوتا ہے، تو کیا وہ مالک اپنے مال کو اپنے ان مملوک یا ملازموں میں برابر تقسیم کرنے پہ تیار ہو جائے گا خوشی سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے اپنے نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ہو اور میرے نعمتوں کو جن کا خالق اور مالک میں ہوں تم نے ان کو تقسیم کر دیا ہے اور میرے ان نعمتوں میں میرے لیے شراکت دار قرار دی ہے. یہ کیسے انصاف ہے کہ اپنے لیے ایک اور زاویہ اور اللہ کے لیے ایک اور. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے بڑائی دی ہے تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر روزی کے معاملے میں. فمن الذین، بس وہ لوگ فضلوا براد رزقہم، جن کو فضیلت دی گئی یا بڑائی دی ہے، وہ نہیں ہے پہنچا دینے والے اپنے رزق کو علی ما ملکت ایمانہم، ان کو جن کے یہ مالک ہیں. فہم فیہ سواء، بس تاکہ یہ ان میں برابر ہو جائے. افبنعمت اللہ یشہدون، کیا اللہ کے نعمتوں کے منکر ہے یہ؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ ہی نے پیدا کی تمہارے لیے تمہاری ہی قسم سے عورتیں. وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور اسی نے عطا کیے تمہیں تمہارے بیویوں سے بیٹے. وحفدۃ، اور پوتے. ورزقکم من الطیبات، اور اسی نے کھانے کو دی تمہیں پاکیزہ چیزیں. فبالباطل یؤمنون، سو کیا تم جھوٹی باتیں مانتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور وہ اللہ کے نعمتوں کا انکار کر لیتے ہیں. یہ اللہ کے کتنے انمول نعمتیں ہیں، اولاد، بیوی بچے، خاندان اور کنبہ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ما ایسوں کے لا يملك لهم رزقا، جو مختار نہیں ہے ان کے لیے رزق کا، من السماوات، آسمانوں سے، والارض، اور نہ زمین سے، شیئا، کسی بھی چیز کا، ولا يستطيعون، اور نہ وہ اس کے استطاعت رکھتے ہیں نہ اس کا قدرت رکھتے ہیں. اس لیے کہ انسان جو ہے اس کی زندگی محدود ہے، اس کا حلقہ محدود ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے کہ جو ایک ملک میں رہتا ہے اور اس کے چاہنے والے دنیا کے چاروں کونوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلے ہوئے لوگ ایک وقت میں اس ایک شخص کو اپنے مختلف ضروریات اور خواہشات کے لیے بطور مدد کے اس سے استعانت طلب کرے، اس سے مدد مانگے، تو ایک وقت میں یہ مختلف چاہے ہوئے چیزوں کی کیسے بہم پہنچانے کا بندوبست کر سکے گا، یا کیسے اس کو معلوم ہوگا کہ کہاں سے کس کی ضرورت کو کس طرح سے پورا کیا جائے. لہذا یہ تو اللہ ہی ہے کہ جس کی قدرت اور جس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کے لیے کوئی فوج نہیں رکھنی پڑتی، نہ
کوئی پورا سسٹم بنانا پڑتا ہے، بلکہ اللہ براہ راست اس چیز کو حکم دے دیتا ہے کہ بھئی یوں ہو، جب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، سو مت چسپاں کرو اللہ پر مثالیں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے بتلائی ایک مثال ایک غلام کی، لا يقدر على شيء، جو قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، عمر رزقناہ، اور ایک وہ جس کو ہم نے روزی دی، منا اپنے طرف سے، رزقا حسنا اچھی روزی، فهو ينفق منه، بس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے، سرا وجہرا، چھپا کر بھی اور سب کے سامنے بھی۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہے کہ جو نہیں جانتے۔ یعنی ایک بندہ وہ ہے کہ جو کسی کام کا نہیں ہے، نکما ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو